سے رکھی گئی ہے۔ مختصر میں ہم آپ سے اس سرزمین کے بارے میں کلام کریں گے، اس کے بعد اپنے بات کو ہم مختصر کر کے ختم کر لیں گے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا رحمت کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف اذانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کرو، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کی صلاحیت ہے، وہ حج کی ادائیگی اور اس کے سارے ارکان کی ادائیگی کو وہاں پہنچ کر اور ان کے دنوں میں ادا کریں۔ اور پھر اسی میں ذکر عمرہ کا بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ یہ عمرہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ یہ جو صاحب استطاعت ہے یہ اس عمرے کو ادا کرے۔ اسی کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کرو اور اس کے سارے ارکان کی ادائیگی بحسن خوبی اسی سرزمین پر ادا کرو۔ یہ سرزمین سعودی کیا ہے؟ یہ حجاز مبارک وہ سرزمین ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں، انبیاء علیہ السلام میں کم و بیش ادھکتر انبیاء علیہ السلام اسی جگہ اسی سرزمین پر مبعوث کیے گئے، اور جو الحجاز مبارکہ سے کہیں اور ان کو منتقل کیا گیا، مبعوث کیا گیا، نبوت عطا فرمائی گئی، رسالت دی گئی، تو وہ سب لوٹ کر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے الحجاز مبارکہ ہے، یعنی سعودی عرب کی سرزمین ہے۔ یہ وہ ایسا بابرکت اور برحمت سرزمین ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے۔ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر مکہ اور امن والے شہر کی قسم۔ اس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرما رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس سرزمین ہے۔ اسی میں جو حج کی ادائیگی اور عمرے کی ادائیگی کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں کئی طرح کی تبرکات سے وہ مشرف ہوتے ہیں اور ارکان کی ادائیگی کر خود کے دل کو، خود کے ذہن و قلب کو تسلی دیتے ہیں، اور وہ ان کا دل وہ فیض کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ اسی سرزمین پہ مکۃ المکرمہ میں حجر اسود ہے، وہ حجر اسود جسے جنت سے اتارا گیا، اور اسی سے کچھ ہی فاصلے پر 100 میٹر کے قریب فاصلے پر جبل ابو قبیس پہاڑ ہے، جس کے بارے میں حدیثوں میں آیا اسی جبل قبیس پر حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا۔ اور آپ نے شق قمر کا واقعہ سنا ہوگا، اسی جبل ابو قبیس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ بھی جبل ابو قبیس مکۃ المکرمہ میں موجود ہے۔ حجر اسود کا کیا کہنا، سرکار فرماتے ہیں کہ حجر اسود کا جو استلام کیا یا جو بوسہ لے لیا تو وہ ایسا ہو گیا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا۔ حجر اسود وہ بابرکت پتھر ہے جس کو میرے نبی نے چوما، سارے انبیاء علیہ السلام نے چوما، صحابہ کرام نے چوما، سیدنا صدیق اکبر نے چوما، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، تمام صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، اولیاء ملت، صالحین صادقین، خود ہمارے حضور سید الہند علیہ الرحمہ نے 8 مرتبہ حج فرمایا اور اس حجر اسود کو چوما۔ اسی حجر اسود کے بغل میں مقام ملتزم ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا جب حج کی اور عمرے کی ادائیگی کے ارکان کے بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے ہیں تو ملتزم سے لپٹ کر دعا فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ تلقین دی عمرے کی ادائیگی کے بعد، خانہ کعبہ کی طواف کی ادائیگی کے بعد، کسی ملتزم مقامات جو ایسا مقاماتوں میں سے ایک مقام ہے
جہاں نبی پاک نے خود لپٹ کر اس سے دعا فرمائی اور سارے صحابہ کرام نے یہاں لپٹ کر اس سے دعا فرمائی. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں اسی جگہ پر 70,000 فرشتے ہوتے ہیں. اب وہ فرشتے جو ایک بار آتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے ہیں اور وہ بندے کی دعا کی قبولیت کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں. بندہ جو دعا فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر کے اس کو مقبول کراتے ہیں. اسی جگہ پر رکن یمانی بھی ہے, رکن شامی بھی ہے, رکن عراقی بھی ہے. اور یہی خانہ کعبہ وہ مبارک خانہ کعبہ ہے جس میں مولا علی کی ولادت بھی ہوئی. اسی خانہ کعبہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہوئی. یہ حجاز مبارکہ بہت مبارک, بہت ہی متبرک, بہت ہی مبارک سرزمین ہے. اور اسی کے فاصلے پر وہیں پر چاہے زمزم کا کنواں بھی ہے جو آج اندر حاصل صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے. صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وہ جب آپ وہاں جائیں گے تو دیکھ کر آپ کی یادیں تازہ ہوں گی. انبیاء علیہ السلام نے سیدنا حضرت حاجرہ نے اس پہ اپنا 7 بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے آپ نے اس پہ 7 بار دوڑ لگائی. وہ جگہ صفا و مروہ ہے. اور حضرت حاجرہ کی ادا اس طرح مقبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی نبی ہیں, ان کی شریعت الگ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا کو اس طرح پسند فرمایا کہ ہمارے نبی, آخری نبی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اور اس قرآن پاک کے لیے جو سرکار پر آئی, کس پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس پہ جو حج پہ جاتے ہیں, جو عمرے پر جاتے ہیں, جو زیارت کے لیے جاتے ہیں, اس پر بھی وہ طواف کرتے ہیں. اور الحجاز مبارکہ ایسی سرزمین ہے جہاں مقام جبل رحمت موجود ہے, عرفات موجود ہے. عرفات کے بارے میں کتب احادیثہ میں آیا ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ روز قیامت اسی جگہ ہوگا اور سارے لوگ اسی میں جمع کیے جائیں گے. وہ عرفات میں ایسی مقدس پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں. جبل رحمت ہے کیا؟ جبل رحمت وہاں ہے جہاں حضرت ابراہیم, جہاں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی. اور وہی جبل رحمت ہے جس کے دامن میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر رک کر حج کے جو رکن اعظم ہوتا ہے, سب سے بڑا حج کا ارکان ہے, جو 4 دنوں میں 5 دنوں میں جو سب سے بڑا ارکان ہے جس کو رکن اعظم کہتے ہیں, اب وہ عرفات میں ادا کی جاتی ہے. نبی پاک نے اسی جبل رحمت کے دامن میں ادا فرمائی ہے. وہاں قیام فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. بغل میں مزدلفہ ہے, بغل میں مینا ہے. اس ساری جگہ جو ہے سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, سب مقامات مقدسہ ہے جس پہ نبی پاک نے خود اس پر چلے اور صحابیوں کو بتایا کہ یہاں اس طرح سے جانا ہے. اور اس کے بعد جتنے ائمہ مجتہدین ہوئے, جتنے اولیاء کاملین و صالحین ہوئے, سب اس جگہ گئے, سب اس کی ادائیگی گئے. اور وہ پھر مدینہ کیا کہنا, مدینہ کی سرزمین کیا کہنا. حدیث شریف ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر, سرکار فرماتے ہیں, حدیث مبارک ہے مدینہ کے بارے میں اور سرکار کے روضہ اطہر کے بارے میں, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اسی مدینہ جس کے بارے میں سرکار مکہ سے جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے کئی بار کچھ احادیثہ میں اپنے فرمائی, اے اللہ مکہ سے ڈبل برکت مدینہ میں عطا فرما. اور علماء نے لکھا ہے, مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ جب تک سرکار مکے میں تھے مکہ افضل تھا, سرکار مدینے کو ہجرت کیے مدینہ افضل ہو گیا. تو یہ تو صاف حدیثوں میں ہے کہ سرکار نے دعا فرمائی, یا اللہ مدینے کی برکت
مکے سے دوگنی کر دے. اور پھر آپ نے فرمایا جو جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر مرے تاکہ اس کی شفاعت میں کروں گا. جو آ سکے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آ کر مرے اس کی شفاعت میں کروں گا. اس مدینے میں بہت سارے مقامات مقدسہ ہیں جس کی تفصیلات بتانا بہت ہی ابھی وقت کی قلت ہے. یہاں پہ بتانا بہت ہی دشواری ہے. لیکن ایک بات اور، سرکار کے روضے میں ایک جگہ ہے جو حجرہ عائشہ ہے. حجرہ عائشہ سے لے کر سرکار کی ممبر تک کی جگہ حدیث شریف میں آیا، سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے روضے سے لے کر ممبر کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. اور آپ کی خانقاہ میں وہاں کی مٹی بھی موجود ہے. وہ ایسی مبارک جگہ ہے جہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے ممبر، میرے حجرے اور میرے ممبر کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اور وہاں بہت سے مقامات مقدسہ ہیں. اس کی تفصیلات بیان کرنا اتنی کم وقتوں میں آسانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہاں پر 5 لوگ موجود ہیں جو بھی ہم لوگوں نے فی الحال میں عمرے کی ادائیگی کر اور اب تمام کے لیے جس نے دعا کے لیے کہی یا نہ کہی، یہاں پر جن لوگوں نے وہاں دعا کے لیے کہی نہ کہی، ہم سبھی نے ان کے لیے وہاں دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عرس قادری رشیدی 54واں عرس قادری رشیدی 11واں عرس قادری حمادی کے صدقے دوپہر اللہ تعالیٰ ہمارے الحجاز مبارکہ کی تمام حاضریوں کو، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.